جس میں کوئی خوبی دیکھو اس کی تعریف کیا کرو، خوشامد نہ کیا کرو، تعریف۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی مشہور، جو تمہاری تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو، سنیے نا؟ تعریف مراد نہیں ہے، خوشامد مراد۔ تو خوشامد آدمی کو تباہ کر دیتی، اور اس کی حوصلہ افزائی نہ کرنا بھی اس کو توڑ کے رکھ دیتی۔ اس لیے میرے نبی نے خود اپنے صحابہ کی تعریف کی۔ تو خوشامد ہمارے دینی حلقوں میں بھی ہے، تھوڑا سا کوئی دنیا کے لحاظ سے بڑا ہو جائے اس کی خوشامد، کوئی دین کے لحاظ سے بڑا ہو جائے اس کی خوشامد۔ ہمارا ایک دوست سے کہنے لگا، ایک وزیر سے میں ملنے گیا، کہنے لگا اس کو میں نے گلہ کیا، تیرے کام دیکھ کیسے ہو رہے ہیں، سارا کام گڑبڑ ہو رہا ہے۔ کہ میں تمہیں اپنے مشیر بتاؤں کیسے ہیں میرے مشیر، تم دیکھنا۔ کہ جب ایسے میرے مشیر ہوں گے تو میں خاک کام کروں گا۔ کہ کیا دیکھنا؟ کہ اس نے بیل بجائی، کہ فلاں کو بلاؤ، اس کا جو ساتھ تھا، پی اے وغیرہ جو بھی تھا، تو اسے کہتا ہے سنیں، یہ سندھ کی بات، سائیں سنا ہے خشک سالی ہے، بارشیں کوئی نہیں ہوئیں۔ ہاں سائیں، دیہات اجڑ گئے، پانی کا قطرہ نہیں ہے، لوگ بھی تھر کے لوگ بھی مر رہے ہیں۔ جی آپ نے سائیں سچ کہا ہے، تشریف لے جائیں۔ بیل بجائے، دوسرے کو بلاؤ، وہ آ گئے۔ سائیں سنا ہے بڑی بارشیں ہوئی ہیں، بڑی ہاں سائیں طوفان آئے پڑے ہیں، جانور بہہ گئے، گھر بہہ گئے سائیں، دیہات تباہ ہو گئے سائیں۔ انہوں نے کہا یہ میرے مشیر ہے، میں کیا حکومت چلاؤں؟ ہماری کوئی دنیا میں بڑا بن جائے، افسر بن جائے، بڑا ذمہ دار ہو، بڑا تاجر ہو، بس اس کو اتنا مکھن لگاتے ہیں کہ وہ بے وقوف سمجھتا ہے میرے تو بڑا افلاطون ہی دنیا چ کوئی۔ اور جو کوئی دین میں بڑا ہو جائے تو اس کو اتنا مکھن لگاتے ہیں وہ سمجھتا ہے آج کا جنید بغدادی میں ہی ہوں۔ تو یہ دھوکہ نہ دینا کسی کو۔ میں نے تعریف کرنے میں کبھی بخل نہیں کی، بچے میں، بڑے میں، بیٹے میں، نوکر میں، دوست میں، کسی میں اس کی کھل کے تعریف کر دو، اس کا حق۔ خوشامد نہیں کی زندگی بھر، اور تعریف میں بخل نہیں کیا، خوشامد کے قریب نہیں گیا، یہ منافقت ہے۔ ہمیں ایک بڑے شیخ سے ملنے کی، ہمارے بڑے مشائخ میں سے، اس کے چشتی سلسلے کے، تو وہ تشریف فرما تھے، ہماری جماعت گئی، ان کے مریدین بیٹھے تھے۔ کہ میں آپ کو دیکھو آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، سنا ہوا نہیں بتا رہا ہوں۔ تو پیر صاحب کچھ بولنے لگے تو انہوں نے کہا ہوتا ہے بعض اوقات آدمی بات کرنے سے پہلے جیسے یہ گانے والے وہ راگ الاپتے ہیں تاکہ اس راگ پہ گانے کو لا سکے۔ تھوڑی تھوڑی میرے اس زمانے پرانے کی یادیں الو کی پٹھی آ جاتی ہیں۔ وہ فرمانے لگے اب انہوں نے اتنا ہی کیا تھا، تو مریدین کہنے لگے سبحان اللہ۔ میں نے اتنی مشکل سے اپنی ہنسی کو روکا، وہ کرما لیو کو پیر نو بولن تا دیو، خالی سبحان اللہ۔ یہ ہیں وہ پیر مرید جو پیروں کے بیڑے غرق کر دیتے۔ تو دیکھو خوشامد حرام ہے، اور تعریف نہ کرنا بخل ہے۔ اپنے شاگرد کی کرو، اپنی بیوی کی کرو، اپنے بچوں کی کرو، اپنے بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی ماں کی، اپنے باپ کی، اپنے استاد کی، تو اس میں حوصلہ پیدا ہوگا اور آپ کا ظرف بڑا ہوگا۔ چونکہ جب آدمی خوشامد سنتا ہے نا، پھر وہ اپنے سامنے کسی کی تعریف بھی نہیں سنتا، کہتا بس تجھے میرے واسطے ہی بولی رکھو۔ تو اس کے بعد ایک آیت میرے ذہن میں تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آگے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ پہلے اللہ اپنا تعارف لے کے آ رہا ہے، سورۃ فاتحہ میں لے کے آ رہا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسند اپنی تعریف ہے۔ اللہ کو دعوت دینے والا کیوں پسند ہے؟ اس کی تعریف کر رہا ہے۔
چاہے تبلیغ والے سادہ اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، اللہ خوش ہوتا۔ زمین چھوٹی آسمان بڑا، انتہائی احمقانہ بات، پر اللہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میری تعریف ہو رہی۔ المخلوق کی خالق کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہوتی کہ وہ دکان چھوٹی اور اللہ بڑا، زمین چھوٹی، زمین تشائی کوئی نہیں، آسمان چھوٹے اور اللہ بڑے۔ لیکن میں کہتا ہوں اللہ اس میں بھی خوش ہوتا ہو، اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے تو قرآن شروع کیا الحمد سے، سب تعریف۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے اپنا تعارف کرانے کے بعد نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی بندگی، تجھ سے ہی مانگنا، پھر اس کو اللہ یہاں لائے کہ اے، یہاں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس، اے پوری دنیا کے انسانوں ایک رب کے سامنے جھک جاؤ۔ عبادت کہتے ہیں ذلیل ہونا، عاجز ہونا، جھک جانا، بچھ جانا، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ تم ایسے گردن اونچی رکھو، علماء ہیں تو انہوں کسی جتی سے نہیں لکھنا، اور تم لوگوں کے سامنے بچھ جاؤ تو تمہیں آنکھوں کا سرما بنا دے۔ تو بندگی کے قابل صرف ایک، اگر کوئی ایسا ہے جو اس رب کی طرح آسمان بنا دے، کیا خوبصورت اللہ نے بات کی، اور اللہ کی طرح زمین کا فرش بنا دے، اور اللہ کی طرح آسمان سے پانی بنا دے، اور اللہ کی برسا دے، اور اللہ کی طرح زمین سے رزق نکال دے، تو اس کی پوجا بھی شروع کر دو، اس سے بھی مانگنا شروع کر دو۔ عبادت کا حصہ ہے اللہ سے مانگنا، عبادت کا حصہ ہے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھانا، عبادت کا حصہ ہے اللہ کے سامنے جھولی پھیلانا۔ تو ہمارے ہاں اس میں بہت افراط و تفریط ہے، لوگوں نے انسانوں کو خدا کے درجے تک پہنچایا ہوا ہے۔ آگے قرآن پاک میں 190 دفعہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، 190 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا، 190 دفعہ، یعنی 99، 89، 89۔ پہلا یا ایھا الذین، اے ایمان والو، قرآن کا طرز ہے یا ایھا الناس، سبھی پہلے میں نے سنا، اے لوگو، یا بنی آدم، اے آدم کے اولاد سب، یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، یا اہل الکتاب، اے عیسائی یہودی، یا ایھا الذین ہادوا، اے یہودیو، اور ایک طرز ہے یا ایھا الذین، بولو، ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی صفت سے پکار کے ہمارے ایمان کی گواہی خود دی، اے ایمان والو، اے یہودیو، اے کتاب والو، یعنی اور اے ایمان والو، کتنا فرق ہے۔ اللہ نے ہمیں ٹائٹل دیا ایمان والے ہو۔ پہلا آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور آخری ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلا حق اپنے نبی کا بیان کیا کہ بندگی کا سلیقہ قرینہ کہاں سے آئے گا، در مصطفیٰ سے ملے گا، غلامی مصطفیٰ سے ملے گا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اس میں پہلا ادب اللہ نے سکھایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو میرے محبوب سے ادب کے ساتھ بات کیا کرو، بے ادبی کے ساتھ بات نہ کیا کرو۔ یہ ترجمہ لفظ کا نہیں ہے، جو مراد ہے وہ بتا رہا ہوں۔ یہودی آتے تھے، ایک راعنا، ہمارا خیال کریں، ایک راعینا، ہمارے چرواہے، تو کم وقت آتے تھے اور کہتے تھے راعینا، ہمارے چرواہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو میرے نبی کا ادب سیکھو، میرے نبی کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھنا بھی سیکھو، بولنا بھی سیکھو، اس کی غلامی کو بھی سیکھو، تو پھر تمہارا اللہ سے تعلق جا کر بنے گا۔ اگر تم میرے نبی کے غلام نہ بنے، میرے نبی کے سامنے تم نے ادب
کہ زانو نہ جھکائے تو تم کچھ بھی نہیں پا سکتے ہو اللہ کی بارگاہ سے۔ تو اللہ کے نبی کا حق اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، ایک آپ کی ذات کے لیے ادب، ایک آپ کی زندگی کو اپنے اندر لانا، سب سے بڑا ادب اور محبت تو یہ ہے۔ ہمارے ہاں تو محبت کے پیمانے اپنے خود ساختہ ہیں نا۔ تو ایک حدیث یاد آ گئی، ابھی ایک حدیث سنا تھا، میرا نبی وضو فرما رہے تھے اور وضو کا پانی نیچے گر رہا تھا، تو صحابہ نیچے سے پانی لے کر پی رہے تھے، کوئی یہاں مر رہا، کوئی یہاں مر رہا۔ ہم نے کہا کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہا جی آپ کی محبت میں کر رہے ہیں، اللہ رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا واہ، بڑی سوکھی محبت بنا لی تو یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، بڑا آسان کر دیا تو ہم نے محبت کو۔ میں بتاؤں میرے اور میرے رب سے محبت کرنے والا کون ہے؟ ہمارے ملک میں کیا کچھ ہوتا ہے، تو میرے نبی فرما رہے ہیں میں بتاؤں مجھ سے اور میرے اللہ سے پیار کرنے والا کون ہے؟ فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، جو ہمیشہ سچ بولے وہ ہے مجھ سے پیار کرنے والا اور میرے رب سے پیار کرنے والا۔ کتنے پاکستانی عاشق نکلیں گے اس میدان پر؟ کوئی فیصل آباد کی آبادی 1 کروڑ کے قریب جا رہی ہے، کوئی 15-20 لیا کے دیو کا سچ ہے، زیادہ نہیں، صرف 20-25 لیا کے دے دو۔ ان 8 بازاروں میں کوئی ایک سچا لا کے دے دو۔ فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، جو مجھ سے میرے رب سے پیار کرتا ہے وہ سچ بولتا ہے۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، جو مجھ سے میرے رب سے پیار کرتا ہے وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ جاؤ بازار میں دیکھو، ہر تاجر دھوکے باز بیٹھا ہوا، دیکھو سارے ایک جیسے نہیں، لیکن بہت کم ہیں جو سچے ہیں اور دیانتدار ہیں۔ فراڈ 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 فراڈ، اسی حرام پیسے سے کچھ خیرات کر دیا، کوئی دیکھ چڑھا دی، لو جی بس کام بن گیا۔ اور میرے نبی کہہ رہے ہیں مجھ سے میرے رب سے پیار کی نشانی دوسری یہ ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، اور تیسری نشانی کیا ہے؟ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، کہ وہ جس جہاں رہتا ہے وہاں سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، پڑوسیوں سے، اپنے ہوں پرائے ہوں، سب کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی اطاعت اور اللہ کے نبی کی محبت اور اللہ کے نبی کی زندگی، اس کو پڑھا کرو بھائیو۔ آپ بچوں سے بھی کہتا ہوں الگ مطالعے میں پڑھا کرو، سیرت پڑھا کرو۔ جب میں نے سیرت کو پڑھا تو مجھے اسلام اور شکل میں نظر آیا اور اس کی خوبصورتی میرے اوپر کھل گئی۔ فقہ قانون ہے، قانون میں حسن نہیں ہوتا، شدت ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنا یہ نہیں کرنا۔ اور سیرت میرے نبی کی زندگی جو ٹپکتا ہوا شہد ہے، جو کھلا ہوا پھول ہے، جو برستی ہوئی پھوار ہے، گنگناتا ہوا ندی ہے اور چشمہ ہے۔ گم ہو جاؤ گے نبی کی زندگی میں اگر پڑھنا شروع کرو گے۔